فإن ذلك لا من عزم الأمور. ان آیات کا تعلق اصل میں بدلے سے ہے، بدلے کی حکمت اور بدلے کو سمجھنا قرآن میں. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما كان عليهم من سبيل. کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو اور وہ اپنی مدد کرنے کے لیے جوابی کارروائی کرے تو اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بائبل کا ایک محاورہ ہے، شاید آپ کو معلوم ہوگا، ٹرن دی ادر چیک، دوسرا گال دکھا دو. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف سے کوئی تھپڑ مارے تو کہیں یہ زیادہ لال ہو گیا، اس کو بھی فکس کر دیں. رائٹ، ٹرن دی ادر چیک. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور آپ اس کے جواب میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اپنی مدد کرتے ہو یا اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہو، تو کیا آپ پر مذمت ہوگی؟ نہیں. فَأُولَئِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. آپ ان کے ایسے لوگوں کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا جا سکتا جو ظلم کیے جانے کے بعد جواب دے رہے ہیں، جوابی کارروائی کر رہے ہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. کیس تو ان کے خلاف ہو جو زیادتی کرتے ہیں، کیس تو ان کے خلاف ہو. تو پھر تین آپ کے پاس پاسبلٹی، تین امکانات آ گئے. اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میرے ساتھ تو تین اختیار ہے میرے پاس. ایک اختیار ہے اس نے مجھے ایک تھپڑ مارا، میں اس کو 4 ماروں گا، ایک اختیار ہے میرے پاس. دوسرا اختیار کیا ہے؟ اس نے ایک مارا ہے اور میں نہیں ماروں گا، وہ تو تیسرا اختیار ہے. اس نے مجھے ایک مارا، میں بھی اسے ایک ماروں. ایک پہلا تھا، اس نے مجھے مارا، میں اس کی ساری فیملی کو اکٹھا کر کے سب کو تھپڑ ماروں گا، وہ پہلا اختیار ہے. دوسرا اختیار ہے اس نے ایک مارا، میں بھی ایک ماروں گا. پہلا والا ہوگا ظالم، ہے نا، منہم ظالمون، ٹھیک ہے آپ نے کیا لیکن حد سے زیادہ کیا. ومنہم مقتصد، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اعتدال سے کام لیتے ہیں، میرے ساتھ اتنا ہوا میں بھی اتنا ہی کروں گا. ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں وہ بھی ہیں جو اچھائی میں آگے نکل جاتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ معاف کیا. 3 امکانات ہوئے نا. لیکن دوسرے امکان میں ایک خطرہ بھی ہے، انصاف والے امکان میں. اس نے مجھے تھپڑ مارا، ٹھیک ہے، اس کا وزن ہے 50 کلو، میں نے اسے تھپڑ مارا، میرا ویٹ ہے 120 کلو. میرے تھپڑ میں اس کے تھپڑ میں تھوڑا سا فرق ہوگا. میرے تھپڑ کے بعد تھوڑی کریم لگانی پڑے گی، اس کے تھپڑ کے بعد، میرے تھپڑ کے بعد اس کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا. فرق آ گیا کہ نہیں؟ یعنی آپ سمجھیں کہ آپ یعنی انصاف کر رہے ہیں، اقتصاد کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ حد سے زیادہ نکل جائیں. اس کا خطرہ رہے گا نا، اس کا خطرہ ہمیشہ رہے گا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انسینٹو دیا ہے، ہمیں ایک طرح سے حوصلہ افزائی کی ہے کہ ایک آپ کو حق رہے گا انصاف پرسو کرنے کا. آپ پہ کوئی مذمت نہیں کی جائے گی اگر آپ انصاف پرسو کریں. آپ معاف نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ معاف کرتے ہو تو آپ کے لیے ایک خاص انعام ہے. اور وہ انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فلیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. ان لوگوں کو محبت سے درگزر کر دینا چاہیے اور ان کو صفا پلٹ دینا چاہیے. پلٹ دینا چاہیے سے مراد ہے کہ جو بات پہلے تھی وہ دوبارہ نہیں واپس ہو سکتی. یاد ہے میں نے پچھلے سال معاف کیا تھا تمہیں، نہ وہ صفحہ پلٹ چکے، اس کو دوبارہ پیچھے نہیں پلٹنا. صفحہ صفحے سے ہی نکلا ہے، صفحے کو پلٹ دو، دوبارہ واپس نہیں آنا اس کی طرف، ٹھیک ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم لوگوں کو محبت نہیں ہے اس چیز سے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ لازمن نہیں کہا کہ معاف کرو، لیکن اگر معاف کرنے کی اتنی ہمت ہے کہ معاف کر سکتے ہو تو اس کا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور ان آیات میں جب کہا نا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، انہی آیات میں کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا اور پھر رشتے کو دوبارہ صحیح بنا دیا، اصلاح کر لی. عام طور پر کوئی اچھا کام کرو تو اللہ اجر کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، یا کہہ دیں گے اس کو جنات ملیں گی، اس کو باغ ملیں گے، اس کو دریا ملیں گے، اس کو جنت کے پھل ملیں گے. کسی اجر کا ذکر ہے یا کسی مغفرت کا ذکر ہے. یہاں پر اس ایک معاف کرنے کے عمل کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے کہ کہا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ. یعنی بیان بھی نہیں کیا کیا اجر ہے. قرآن جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے مکمل پرفیکٹ بیان میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ انسانی زبان میں انسان اس اجر کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے گا. تو اس کے لیے تعبیر یہی صحیح ہے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.